بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ وہ وفات تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو میدے کی روٹی کھائی ہے اور نہ ہی چھاننے کو دیکھا ہے۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی وہ کیسے کھائی جاتی تھی؟ تو حضرت سہل بن سعد نے کہا کہ ہم آٹے کو پیس لیتے تھے اور اس کے اوپر جتنے بھی گھاس دانا وغیرہ جو کچھ ہوتا تھا اس کو پھونک مارتے تھے، جو اڑ جاتا اس کو چھوڑ دیتے اور جو باقی رہتا اس کو پکا کے کھا لیتے تھے۔ تو یہ تو روٹی تھی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی کو کھاتے تھے۔ لیکن آج کے ہمارے زمانے کے اندر تو ملیں بن گئی اور اس آٹے کے اندر سے بہت ساری چیزیں پھر وہ نکال لی جاتی ہیں، سوجی الگ کر لی جاتی ہے، میدا الگ کر لیا جاتا ہے اور اسی طرح وہ چوکر الگ کر لیا جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر سے نکال لی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اس آٹے کی وہ افادیت نہیں رہتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے اس زمانے کے اندر خاص طور پر پاکستان کے اندر شوگر کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مین وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا کے اندر سے فائبر بہت کم ہو گیا۔ تو یہی فائبر ہے جس کو ہم چھاننے کے ذریعے سے نکال دیتے تھے، پہلے تو چھاننے کے ذریعے سے نکال دیتے تھے، اور لیکن ابھی وہ ملوں کے اندر بہت ساری چیزیں اس کے اندر سے نکال دی جاتی ہیں، اور جو اس چیز کا بہت کم فائدہ ہوتا ہے اس چیز کو ہم روٹی بنا کے کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر ہماری صحتیں دن بدن بگڑتی جا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے اب ہم جتنے بھی آئٹم کھاتے ہیں، بیکری کے آئٹم ہو گئے، اس طرح فاسٹ فوڈ کے آئٹم ہو گئے، اس میں پیزا ہو گیا تو پیزا کے اندر یہ میدا استعمال ہوتا ہے، صبح صبح ہم روٹی کھاتے ہیں اس کے اندر میدا استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم برگر کھاتے ہیں تو اس کے اندر میدا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے اندر میدا بہت زیادہ ہو گیا اور فائبر والی چیزیں ہماری زندگی کے اندر سے نکل گئی، اور اس کی وجہ سے پھر ہماری صحت دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے اور شوگر کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اس چیز کو کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے اور اپنی جو قدرتی غذا ہے، جو دیسی آٹا ہے، اس کو اوپر آ جائیں، چکی کا آٹا استعمال کریں، اور اس دوسرے آٹے کو جو مل والا آٹا ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں۔